دیکھیں شریعت نے جو ہمیں مکلف بنایا ہوتا ہے، یعنی مکلف کا مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام اب پورے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کی روح سے لڑکا اور لڑکی 15 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وقت کی قلت کی بنا پر 15 سال کے بعد تو احکام متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال کی عمر سے پہلے انسان کو وہ تمام علوم سیکھنے ہوں گے جو 15 سال کے فوراً بعد اس کے کام آئیں گے۔ مثال کے طور پہ 15ویں سال میں عموماً شادی تو ہوتی نہیں، تو شادی بیاہ کے بھی احکام اگر نہیں سیکھے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر اس کو تجارت وغیرہ نہیں کرنی ہے کوئی بات نہیں، وہ احکام فی الحال نہ سیکھے، لیکن عقائد یہ تو اس کو پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ اگر نہیں پتہ ہو اور بالغ ہونے کے بعد وہ نادانی کے اندر، کم علمی میں، جہالت میں کوئی غلط کام کر دے گا تو کفر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یعنی اگر کافرانہ کوئی عمل کیا اسلام کے خلاف۔ اسی طریقے سے نماز عبادات ہیں کہ جب وہ بالغ ہوگا نماز فرض اور روزہ فرض، تو ان دونوں کے احکام تو فوراً اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے جیسی زکوٰۃ اس کے پر فرض ہوگی اس کا حکم، اس کا احکام سیکھنا۔ حج فرض ہو گیا تو حج کے احکام سیکھنا۔ اسی طرح اگر وہ فرض کر لیں تجارت کی طرف مائل ہوتا ہے تو تجارت کے ضروری احکام، والد صاحب نے دکان کھلوا دی کسی کو تو اس کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے بزنس کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، کن شرائط کے ساتھ میں خرید سکتا ہوں، بیچ سکتا ہوں، کون سی شرائط میری خرید و فروخت کو ناجائز کر دیں گے۔ تو یہ یقینی سی بات ہے، جب ایک فیوچر پلان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد اس چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ نہ 7 برس میں وہ بالغ ہے نہ 10 برس میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد نماز فرض ہوگی، تو پہلے سے اس کو نماز کا علم بھی سکھا دو اور نماز کا عادی بناؤ، ورنہ بلوغت کے بعد وہ فوری طور پہ عادی بن جائے، یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا حکم تو اسی کو دیں گے جس کو نماز پڑھنی آتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ضروری تھوڑا سا نماز سے متعلقہ علم بھی بچے کو سکھاؤ۔ اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی اب تو رعایت نہیں ہے، اب سختی کرو بچے کے اوپر۔ اور یقینی سی بات ہے کہ سختی اسی وقت جائز ہوگی جب پہلے آپ تھوڑا علم سکھائیں گے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بلوغت سے پہلے کچھ چیزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے تمام پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کو پہلے سال سے تیسرے سال تک کیا سکھانا چاہیے، اشاروں میں، اور کچھ آداب۔ کچھ بچہ غلط کرتا ہے تو آنکھیں دکھانا، غلط چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہلکے سے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگانا کہ بچہ خوف زدہ ہو جائے کہ یہ غلط چیز ہے، مجھے نہیں کرنی ہے۔ پھر 3 سے لے کر 7 سال تک کی عمر تک کیا کرنا ہے، 7 سے 10 سال کی عمر، اور 10 سے پھر بالغ ہونے تک۔ اسٹیپ وائز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں وقت آنے سے پہلے ضروری ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے۔ تو پھر اگر ہم جب ہم اس کی سب ایک پلاننگ کر لیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بلوغت کے بعد بچہ جو فوری طور پہ معاملات اس کے سامنے آئیں گے، اس کا علم چونکہ وہ حاصل کر چکا ہے تو وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا اور گناہوں سے بھی بچے گا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی 2 سال کا 3 سال کا ہوتا ہے مونٹیسری کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ اس کے بعد بس دین کیا ہے جی، قاری صاحب آ گئے، قرآن پڑھا لیا ناظرہ یا حفظ کروا لیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کروا دیے، سنت کے مطابق دعائیں نبی کریم کی جو منقول معصور دعائیں وہ یاد کروا دیں، یا تھوڑا سا نماز بچے کو سکھا دی، بس ہم کے سمجھتے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں اور ہیں، جیسے بھی ہم نے فرض علوم کے بارے میں بات کی، تو یہ سوچنا ہوگا کہ بچہ بالغ ہوتے ہی ان فرض علوم میں سے کن کن چیزوں کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اسے ترتیب سے بلوغت سے پہلے ہی سمجھانا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالغ ہو جانے کے بعد خطا نہیں کریں گے۔ اور اس جملے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے ظاہری علوم سیکھے، پھر ان کی روشنی میں ساری زندگی کو نبی کریم کے سنت کے سانچے میں اور شریعت کے مطابق گزارا، تو اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بن گئے۔ اگر ہم خواجہ صاحب کی سنت پر عمل نہیں کریں گے اور علم نہیں سکھائیں گے تو یاد رکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہمارے بچے جتنے بھی گناہ کریں گے، اگر ہماری اس میں عدم تربیت اور علم نہ سکھانے کا دخل ہوا تو وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ اور کوئی کویسچن؟ جی آپ کل۔ السلام علیکم۔
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ علم ظاہر نہ